کے لیے صاحب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی آدمی ہو. تو اب میرے نانا حضور نے کہا نسیم میاں کہا کرتے تھے. وہ ایک بے وقوف مولوی ہے, اس نے بڑی بکواس کی میرے والد محترم کے بارے میں. چونکہ وہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پہ جاب کرتے تھے تو اس نے کہا کسی سے کہ تمہارے پیر کا نام شاہ تراب الحق تھوڑی, تمہارے پیر کا نام تو نسیم ہے. یہ تو بعد میں سید بن گیا, یہ تو بعد میں شاہ تراب الحق بن گیا. اور جس وقت میرے والد محترم نے الیکشن لڑا تھا تو اس میں بھی جو جماعت اسلامی والوں نے خرافات کی تھی, جو پرانے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا بکواسات کی تھی کہ ایک چپڑاسی بن گیا امام, عجیب آدمی کی عجیب داستان. یہ سارے خرافات جو ہے وہ انہوں نے کہے. تو یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, جتنے مریدین اور محبین بیٹھے ہیں کہ حیدرآباد دکن کے اندر دو نام ہے. ایک نام تو آتا ہے صاحب شناختی کارڈ پر, پیپر پر, اور دوسرا جو گھر والے ہیں وہ منفرد نام سے پکارتے ہیں. جیسے حضور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ والدہ محترمہ حضور اعلیٰ حضرت کو امن میاں کہہ کے پکارتی تھی. امن میاں کہتی, ماں کی بولی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو میرے نانا حضور نے کہا کہ نسیم میاں ذرا ہو جائے, آپ یہ کام شروع کریں اور جنات اتاریں. میرے والد محترم گئے, واپس آ گئے. فرمایا گئے تھے نسیم میاں؟ فرمایا ہاں گیا تھا. ٹھیک ہے. ایک دو دن کے بعد نانا حضور کی باری تھی, گئے. تو ایک خاص طریقہ میں نے بچپن سے میں دیکھتا ہوا آیا. یہ میرے گھر والے بہن بھائی سب دیکھتے ہوئے آئے. خود مسجد میں بڑے بڑے لوگ آئے صاحب. تو میرے والد محترم ہتھیلی پہ تعویذ رکھتے تھے اور کچھ پڑھتے تھے. جب پڑھتے تھے تو اندر جو جن موجود ہوتا تھا وہ باہر آ جاتا. تو میرے والد محترم فرماتے تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتا غوث اعظم. او میرے والد کی جوانی, ایک تھپڑ اس کے منہ پہ پڑتا تھا. وہ نیچے آواز آتی تھی, ہم کہتے تھے یار ابا نے لگتا مار کٹائی شروع کر دی, اب تو اس کی خیر نہیں. ایک تھپڑ, دو چار تھپڑ کے بعد اس کی عقل ٹھکانے آتی. اترتا ہے یا نہیں اترتا, پھر دھونی دی جاتی. وہ سارا طریقہ ہم چونکہ بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے, اس لیے الحمدللہ اب تو جنات بھی سامنے آ جائے تو الحمدللہ کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میرے نانا حضور 2 دن کے بعد گئے, تعویذ رکھا, پڑھا. تو سامنے سے جن کیا کہتا ہے؟ جن کہتا ہے قاری صاحب خدا کے لیے وہ کل والا جو مولوی ہے نا شاہ تراب الحق, اس کو آئندہ نہیں بھیجنا. اس نے بہت مارا ہے, مار کے مجھے ادھیڑ دیا ہے, اس کو آئندہ نہیں بھیجنا. تو پھر میرے والد محترم کو بزرگوں نے سمجھایا, زری صاحب, مفتی وقار الدین صاحب اور دوسرے بزرگ جو ہے سمجھانے لگے کہ مولانا آپ اگر اس طریقے سے کام کریں گے تو یہ جنات پھر آپ کی اولاد کو نقصان پہنچائیں گے, آپ کی اولاد کو نقصان پہنچانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے. تو یہ ساری تعلیم حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی سے حاصل کی. ساؤتھ افریقہ میں میرا ایک دوست ہے, پیٹر میرس برگ کے اندر, ڈربن سے تھوڑا آگے 3 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. وہ کہنے لگا شاہ صاحب ہم بریلی شریف میں پڑھتے تھے تو بریلی شریف کے چھت پر ہم بیٹھے ہوئے تھے, لائٹ گئی ہوئی تھی. بریلی شریف کے چھت پہ بیٹھے ہوئے اور لائٹ گئی ہوئی تھی. اب جب لائٹ آئی تو ہم نے کہا بھائی تم بند کرو لائٹ. وہ کہنے لگا یار میں بہت تھکا ہوا ہوں, میں کیسے لائٹ بند کروں گا, اٹھوں گا. دوسرے سے کہا تم بند کرو, تیسرے سے کہا تم بند کرو. کہتے ہم میں ایک بیٹھا ہوا تھا, کہنے لگا آپ کہیں تو میں بند کروں, آپ بند کرو. کہتے اس نے یہاں سے ہاتھ اٹھایا تو اتنا لمبا ہاتھ وہاں سے بند کر دیا, جو اٹھ نہیں رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے نیچے بھاگ گئے. تو بریلی شریف کے اندر بھی جنات حاضری دیتے ہیں. حضور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں بھی جنات آتے رہے, حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بھی جنات حاضر ہوتے رہے. اور یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں میرے والد محترم کی خدمت میں بھی آخری دم تک جنات حاضر ہوتے رہے. آخری دم تک جنات جو ہے وہ حاضر ہوتے رہے. میرے والد محترم فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا, شاہ صاحب ابھی آپ ادھر قیام پذیر ہیں تو اب نمازوں کی ذمہ داری جو ہماری مسجد رضا ہے نا, اس میں نمازوں کی ذمہ داری یہ آپ کی ہے, یہ آپ کی ہے. اور فرمایا کرتے شاہ صاحب میں بھی آپ ہی کے پیچھے نماز ادا کروں گا. تو حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی
کتنا بڑا نام ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا، اور تقوی میں کون مقابلہ کر سکتا ہے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا؟ تو میرے والد محترم نماز پڑھاتے اور حضور مفتی اعظم ہند میرے والد محترم کے پیچھے نماز پڑھتے۔ حضور مفتی اعظم ہند معمولی شخصیت نہیں۔ اگر کوئی شخص فرماتے کہ مجھے بال کٹوانے، اب مرید اگر کسی حجام کو لے کر کے آتا تو ایسے نہیں بالوں کو ہاتھ لگا سکتا تھا، اسے سامنے بٹھاتے، فرماتے درود شریف پڑھنے والے ہو، سرکار سے محبت کرنے والے ہو؟ وہ کہتا ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ کبھی شیو تو نہیں کرتے، کسی کی داڑھی تو نہیں کاٹی؟ کہا نہیں کاٹی۔ کہا اب تم کو حق ہے کہ تم میرے بالوں پہ ہاتھ لگا سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اتنی احتیاط حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ فرماتے۔ اور یہ جو بات ابھی چلی ہے نا کہ لوگ تقاریر کے پیسے لیتے ہیں، تو حضرت علامہ مولانا ارشد القادری صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ میرے مدرسے کا جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے اس میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ گفتگو فرمائے۔ کہتے قسمت نے یاوری کی اور ایک روز حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے مدرسے آ گئے، بڑا شاندار پروگرام ہوا، گفتگو فرمائی۔ جب جانے لگے تو ارشد القادری صاحب فرماتے کہ میں نے لفافہ نکالا اور حضور مفتی اعظم ہند کو دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند نے کہا مولانا یہ کیا ہے؟ اب کیا جواب دوں؟ کہنے لگے حضور یہ کرایہ ہے۔ فرمانے لگے مولانا رکھو، میں کرایہ کا مولوی نہیں ہوں، رکھو مولانا، میں کرایہ کا مولوی نہیں ہوں۔ تو حضور ارشد القادری صاحب جب بھی یہ واقعہ سناتے تو زار و قطار رویا کرتے تھے، فرماتے یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں کیا الفاظ جو ہے وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہہ گیا۔ تو والد محترم نماز پڑھاتے اور حضور مفتی اعظم ہند والد محترم کے پیچھے نماز پڑھتے۔ یہاں پر کچھ چنڈو خانے کے لوگ، کچھ کارا در میٹھا در میں کچھ ایسے بھی ہوئے کہ میرے نانا حضور جب نماز پڑھاتے اعتراض کرتے، صاحب قاری صاحب کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ صاحب اس وجہ سے قاری صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میرے نانا حضور کا وصال ہوا، والد محترم آئے، کہا صاحب والد شاہ تراب الحق صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ ٹی وی پر آتے۔ جب ان کی شدت بڑھی تو والد محترم نے وہ پی ٹی وی کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ اگر میرے والد محترم اس معاملے کو خیر بات نہیں کہتے، آج جو سب کے درد ہیں کہ صاحب ٹی وی پہ سنیت ہونی چاہیے، سنیوں کا کام ہونا چاہیے، میں سچ کہتا ہوں سارے چینل پر درود و سلام کی آواز گونج رہی ہوتی، کیونکہ وہ کام کرنے والے آدمی تھے نا، وہ جانتے تھے کس میں کیا صلاحیت ہے، کس میں کیا خوبی ہے، وہ اس کو آگے لے کر کے آتے تھے۔ تو ایک ہی پروگرام آتا تھا پی ٹی وی پر اور اس پر وہ گفتگو کرتے تھے۔ تو پھر میرے والد محترم نے ٹی وی پر آنا چھوڑ دیا۔ پھر کہا صاحب ابھی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب کیوں نہیں ہوتی؟ صاحب بعض جگہ پر جو ہے وہ شاہ صاحب لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا دیتے ہیں۔ وہ میرے والد محترم نے لاؤڈ اسپیکر پہ بھی نماز پڑھانا چھوڑ دی۔ یہ اللہ رسول کا کروڑ احسان ہے، ہمارے دور میں ایسا کوئی نہیں آیا۔ وہ تو سیدھے سادے بزرگ تھے نا، ان کو پتا ہے ادھر اگر کہا سیدھا کھڑکی سے نیچے، سیدھا کھڑکی سے نیچے، نماز نہیں ہوتی اپنی جا کر کے پڑھ، دوسروں میں بکواس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ علماء اہل سنت پر بے جا تنقید، بے جا اعتراضات، استنجا کا طریقہ نہ ہے اور کہو کہ علماء کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، علماء یہ غلطی کر گئے، علماء یہ غلطی کر گئے۔ تو والد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ والد محترم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی موجودگی میں ہندوستان میں کئی جلسوں سے خطاب کیا۔ حضور مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں تقریر کرنا، یہ علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب نوری میرے پیر بھائی موجود ہیں، آپ فرمائیے حضرت، آسان کام تھا، لوگوں کا پیشاب نکل جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے تقریر کرنا، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ کپ کپانے لگ جائے۔ حضور مفتی اعظم ہند ایک ایک چھوٹی بات پہ نظر رکھتے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار اسٹیج پر موجود اور ایک عالم دین تقریر کر رہے، اور آج تک تو یہ چیز عام ہو گئی،
میں ان مولویوں کے نام نہیں لوں گا، دوران تقریر کہتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اب ان عالم دین نے بھی یہی کہا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. پیچھے حضور مفتی اعظم ہند روندا کا فرمایا نیچے کرو اپنی انگلی، یہ کیا کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے؟ میرا رب زمانہ زمانیہ سے پاک ہے، مادہ مادیہ سے پاک ہے، مکان مکانیہ سے پاک ہے. یہ تم نے کیا اشارہ کیا؟ اچھا تھے علماء، عالم تھے، فوراً کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بڑے جلسے میں کہا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے لوگ ہمارے درمیان رکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچا لیا. آج اگر کسی کو کوئی سمجھایا جائے، کوئی بات کہی جائے، وہ تو اسے دوسرے زاویے سے جو ہے وہ سمجھنے لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بس ہدایت عطا فرمائے. میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ 1980 میں حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ حضور تاج الشریعہ کی موجودگی میں مجھے خلافت عطا فرمائی اور فرماتے تھے کہ چونکہ میں سید تھا تو بڑا اہتمام کیا اس خلافت میں حضور مفتی اعظم ہند نے دیا. امامہ شریف مجھے عطا کیا، ٹوپی مبارک عطا فرمائی، اور حضور تاج الشریعہ سے فرمایا مولوی اختر رضا جماعت اہل سنت